علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی لکھتے ہیں کہ کافر قریش کے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، جو آخری سیکنڈ لاسٹ بات میں نے آپ سے کہی، یعنی اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اشعار ہیں، یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، نہیں، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعری کے اندر جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ خیالی باتیں شاعری کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ محب اور محبوب کے متعلق جو باتیں چلتی ہیں وہ ایک خیالی گفتگو اور ایک خیالی حسن اس کا وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عموماً مفسرین نے کہا ہے کہ جھوٹے آدمی کو بھی شاعر کہا جاتا ہے، جھوٹے آدمی کو بھی، جھوٹے شخص کو بھی شاعر کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اب شعر کے اس معنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جیسے سورہ یاسین کے اندر وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہیں۔ یعنی یہ جو کافر کہہ رہی ہیں نا کہ آپ صرف شاعر ہیں، اور کافر آپ کو شاعر کہتے بھی اس کانٹیکسٹ میں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ آپ جھوٹے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں وہ آپ کو شاعر کہتے تھے۔ اب اسی کانٹیکسٹ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفی کی ہے کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہیں، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ شعر کے دو معنی، ایک شعر وہ ہے جو ایک شعر جس کا مطلب ہے جس کلام میں قافیہ ہوتا ہے اور ردیف کی ایک ریزیمبلنس چلتی ہے، ایک سملیرٹی چلتی ہے، ردیف کی موافقت کا قصد کیا جاتا ہے۔ ایک اشعار وہ ہوتی ہیں، جیسے اشعار آپ کو نظم میں ملیں گے یا غزل کے اندر ملیں گے، نظم اور غزل کے اندر۔ اور شعر کا دوسرا مطلب جو ہے، دوسرا مطلب ہے جس خیال میں خیالی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، خیالی باتوں کو۔ اب اس کی ایک مثال تو مفسرین یہ تبیان القرآن انہوں نے جیسے کہ لکھی ہے کہ غالب کا ایک شعر ہے، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ تصویر یار بہر نکیرین ساتھ ہے، رکھنا میری قبر پر شیشہ گلاب کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، غالب نے یہ جو شعر کہا ہے کہ میں اپنے کفن میں اپنے محبوب کی تصویر رکھ کر لے جاؤں گا، جو میرے محبوب کی تصویر ہے وہ میں اپنے کفن میں رکھ کے لے کر جاؤں گا۔ جب منکر نکیر مجھ سے میرے اعمال کے متعلق سوال کریں گے تو میں ان کو اپنے محبوب کی تصویر دکھا دوں گا کہ بتاؤ کہ جس کا محبوب اتنا حسین شخص ہو، اتنا حسین ہو، اس کو دیکھ کر انسان کوئی عمل کرنے کے قابل باقی رہتا ہے؟ جس کا محبوب اتنا حسین ہو وہ کوئی عمل کیسے کرے گا؟ وہ کسی عمل کرنے کے قابل رہے گا؟ تو وہ منکر نکیر کو میں وہ تصویر دکھاؤں گا اپنے محبوب کی، جو میں اپنے کفن میں رکھ کر قبر میں لے کر جاؤں گا۔ تو جب وہ فرشتے اس تصویر کو دیکھیں گے، وہ منکر نکیر دیکھیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تم میری قبر پر عرق گلاب کی ایک بوتل رکھ دینا تاکہ میں ان بے ہوش فرشتوں پر عرق گلاب چھڑک کر ان کو ہوش میں لا سکوں۔
اب ظاہر سی بظاہر اس کو آپ آ جائیں نا سمجھنے کے لیے، تو بظاہر یہ ہے، بظاہر حقیقت جو بھی ہے، بظاہر یہ ہے کہ یہ سب اب غالب کی، جس کا یہ شعر ہے، اس کی ایک خیال آرائی ہے۔ واقعی میں تو ایسا نہیں نہ ہوتا کہ کسی کے محبوب کی تصویر اس کے کفن کے اندر رکھ دی جائے اور وہ لے جائے، اور وہاں واقعی ایسی ہو کہ جب منکر نکیر آئیں تو وہ ان کو اپنے محبوب کی تصویر دکھائے اور وہ بے ہوش ہو جائیں، اور پھر عرق گلاب کی بوتل بھی اندر موجود ہو اور وہ ان فرشتوں کے منہ پر چھڑکے تو ان کو ہوش میں آ جائے۔ ایسا نہیں نہ ہوتا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو شعر کا معنی جو ہے وہ اپنی تصورات اور خیال آرائیوں کو پیش کرنا بھی ہے۔ ایک شعر وہ ہے غزل اور نظم کا جو ردیف اور قافیے کو لے کر چلتا ہے، اور ایک شعر کے معنی یہ ہے کہ اپنے تصورات، اس کے تصورات میں جو اس کے محبوب کی جلوہ نمائی ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ میں ظاہر کے اوپر اس وقت بات کر رہا ہوں۔ تو اب عرب کے جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس معنی میں آپ کو شاعر کہتے تھے، اور قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو وہ شاعر ہیں اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔